براہ راست دیکھیے، قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے۔ اس وقت وزیر اعظم شہباز شریف اظہار خیال کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود بھی نہ صرف ہم ایوان میں آئے اور میں نے اپنی پہلی تقریر میں یہ گزارش کی کہ ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی پر اتفاق کیا تھا، آئیں آج چارٹر آف اکانومی کے اوپر اتفاق کرتے ہیں۔ حکومت نے کی تھی۔ جناب اسپیکر، پایہ حقارت سے نہ صرف میری اس پیشکش کو ٹھکرایا گیا بلکہ جو نعرے بلند ہوئے اس ایوان میں وہ تاریخ میں ہمیشہ سیاہ باب۔ جناب اسپیکر، اگر کسی کے ساتھ کچھ زیادتی ہوتی ہے تو یقیناً انصاف کا پلڑا ہر وقت بھاری رہنا چاہیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، چاہے کوئی سیاسی لیڈر ہے یا زندگی کے کسی بھی شعبے سے اس کا تعلق ہے۔ جناب اسپیکر، جب اگلا سال آیا میں نے پھر دوبارہ پیشکش کی اپنی جو تقریر تھی بجٹ کے حوالے سے، آئیں دوبارہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ پھر ایسے نعرے بلند ہوئے جن کا ذکر کرنا میں سمجھتا ہوں کہ اس ایوان کی توہین ہے۔ جناب اسپیکر، آج یہ جو تلخیاں جس حد تک پہنچ گئی ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ آج میں سمجھتا ہوں کہ 76 سال بعد ہم ایسی جگہ پر پہنچے ہیں کہ ایک دوسرے سے ہاتھ ملانے سے بھی اب جھجکتے ہیں۔ اسی ملک میں وہ زمانہ تھا کہ اسمبلیوں میں بڑی تنقید ہوتی تھی، بہت زیادہ مخالفت میں باتیں ہوتی تھیں، لیکن وہ زمانہ تھا جب سیاستدان ایک دوسرے کے دکھ اور سکھ میں شریک ہوتے تھے۔ جناب اسپیکر، آج اگر ان کے بانی کو اگر وہاں پر کوئی مصائب ہیں، مشکلات ہیں تو بتائیں، بیٹھ کے بات کریں۔ میں آج پھر کہتا ہوں، آئیں بیٹھ کے بات کریں اور بیٹھ کے معاملات کو طے کریں۔ میں نے جو محترم علی محمد صاحب نے اپنی جذباتی تقریر میں جن باتوں کا ذکر کیا، کاش وہ یہ بھی ذکر کر دیتے کہ جس دن میری والدہ محترمہ کا انتقال ہوا میں جیل میں تھا اور میں نے جناب اسپیکر سپرنٹینڈنٹ کو کہا کہ آج تاریخ ہے، میری والدہ کا انتقال وہ لندن میں ہے، ان کی وہاں سے میت آنی ہے، تو مجھے آج میں درخواست لکھ دیتا ہوں، مجھے آج آپ چھٹی لے دو۔ ان کی یہ ممکن نہیں ہے، آرڈر آیا کہ آپ کو جانا ہے، لیکن آپ جائیں گے حاضری لگا کے آ جائیں گے۔ میں چلا گیا اور وہی گاڑی، میں یہاں پر اپنی ذاتی تکالیف کا نہیں رونا چاہتا، ان کو پتہ ہے کہ وہ جو خطرناک قیدیوں کی گاڑی مجھے کیوں دی گئی تھی کہ میری کمر کو مکمل طور پر اس کو ضعف پہنچے۔ جناب اسپیکر، میں بھی کینسر سروائیور ہوں، میں نے تو کبھی جیل میں اس کا رونا نہیں ہوا۔ میں گیا وہاں پر، عدالت میں گیا، میرا خیال تھا کہ وہ جج صاحب کہیں گے کہ آپ کی والدہ کا انتقال ہوا، آپ کیوں آئے ہیں، آپ چلے جائیں واپس۔ ہم خاموش رہے، بیٹھے رہے۔ ہمارے لائر اٹھے، انہوں نے کہا جی کہ آج اگر آپ اجازت دے دیں تو، انہوں نے کہا نہیں، میں نے آج بلائے میں وٹنس، ہر صورت بیان ریکارڈ ہوگا۔ جناب اسپیکر، میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ یہ خواجہ آصف صاحب بیٹھے ہیں، یہ رانا ثناء اللہ بیٹھے ہیں، ان کو زمینوں پر لٹایا گیا، ان کو کھانا، یہ تو دیکھیے فیصلہ ان کو قبول ہے یا نہیں ہے، یا مجھے قبول ہے یا نہیں ہے، لیکن اگر ایک فیصلہ آتا ہے تو ایک انڈر ٹرائل قیدی، یہ علی محمد صاحب مجھ سے بہتر جانتے ہیں، انڈر ٹرائل قیدی اور جس کو سزا ملی اس کے جو حقوق ہے جیل میں فرق ہے۔ میں اس میں بھی نہیں جاتا، لیکن یہ انڈر ٹرائل تھے، ہم سب انڈر ٹرائل تھے،
ज़मीनों पर लटाया गया, खाना घर से नहीं लाने दिया गया, दवाइयाँ बंद की गईं। मैं कहता हूँ कि मैं किसी सूरत भी नहीं चाहता, मैं यहाँ पर ऐलान करता हूँ बरमला आपके सामने पूरे मुअज़्ज़ज़ ऐवान को गवाह बनाकर कि हम नहीं चाहते कि इनके साथ इस तरह की ज़्यादती हो जो हमारे साथ हुई है। तो मैं ख़ितामन ये अर्ज़ करूँगा इनकी खिदमत में, आएँ बैठें, मुल्क को आगे लेके जाने के लिए, मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए आएँ बैठें, मिलकर पाकिस्तान के बेहतरी के लिए बैठ के बात करें। इसके अलावा कोई चाराकार नहीं। बहुत शुक्रिया आपका। जी, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। कौमी असम्बली इजलास से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मेरी चार्टर ऑफ इकॉनमी की पेशकश को हकारत से ठुकराया गया। अपनी पहली तकरीर में मिसाक मईशत की बात की। 2018 के इलेक्शन के बाद खुले दिल से मिसाक मईशत करने की पेशकश की। उन्होंने कहा कि आएँ आज चार्टर ऑफ इकॉनमी पर इत्तफाक करते हैं। अगर आज बानी पीटीआई को जेल में मुश्किलात हैं तो आएँ और बैठ कर बात करें। कौमी असम्बली का इजलास जारी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इज़हार ख्याल कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं भी कैंसर सर्वाइवर हूँ, मैंने तो कभी इसका रोना नहीं रोया। साथ ही साथ उनका कहना था कि कमर की तकलीफ के बावजूद उन्हें ख़तरनाक कैदियों की गाड़ी में भेजा जाता था। जिस दिन मेरी वालिदा का इंतकाल हुआ मैं जेल में था। उन्होंने कहा कि अगर आज बानी पीटीआई को जेल में मुश्किलात हैं तो आएँ और बैठ कर बात करें। एक और अहम तरीन मामला, अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने पाकिस्तान के आम इंतखाबात की तहकीकात का मुतालबा कर दिया है। ऐवान नुमाइंदगान से 7 के मुकाबले में 368 वोटों से मंजूर नॉन बाइंडिंग करारदाद में कहा गया है कि 8 फरवरी के इलेक्शन में मुदाखलत और बेज़ाब्तियों के दावों के आज़ादाना और गैर जानिबदाराना तहकीकात की जाए। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने पाकिस्तान के आम इंतखाबात की तहकीकात का मुतालबा कर दिया है। इस करारदाद में कहा गया है कि पाकिस्तान में अवाम को जमहूरी अमल में शिरकत से रोकने के लिए अवाम को दबाने की कोशिश की मजम्मत करते हैं। करारदाद में अवाम को जमहूरी अमल में हिस्सा लेने से बाज रखने के लिए धमकाने, हिरासा करने और कैद रखने की भी मजम्मत की गई है और कहा गया है कि इंटरनेट और टेली कम्युनिकेशन सहूलियात की फराहमी में तातुल और इंसानी, सिविल और सियासी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ काबिल मजम्मत हैं। अमरीकी हुकूमत इस नॉन बाइंडिंग करारदाद पर अमल करने की पाबंद नहीं है। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने पाकिस्तान के आम इंतखाबात की तहकीकात का मुतालबा कर दिया है। ऐवान नुमाइंदगान से 7 के मुकाबले में 368 वोटों से मंजूर नॉन बाइंडिंग करारदाद में कहा गया है कि 8 फरवरी के इलेक्शन में मुदाखलत और बेज़ाब्तियों के दावों के आज़ादाना और गैर जानिबदाराना तहकीकात की जाएँ। करारदाद में कहा गया है कि पाकिस्तान में आवाम को जमहूरी अमल में शिरकत से रोकने के लिए आवाम को दबाने की कोशिशों की मसम्मत करते हैं। करारदाद में आवाम को जमहूरी अमल में हिस्सा लेने से बाज रखने के लिए धमकाने, हिरासा करने और कैद रखने की भी मजम्मत की गई है और कहा गया है कि इंटरनेट और टेली कम्युनिकेशन सहूलियात की फराहमी में तात्तुल और इंसानी, सिविल और सियासी हुकूक की खिलाफ वर्जी काबिल मसम्मत है। अमरीकी हुकूमत इस नॉन बाइंडिंग करारदाद पर अमल करने की पाबंद नहीं है। नून लीग ने अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान से मंजूर करारदाद को फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा और सहूनी साजिश करार दे दिया है। हनीफ अब्बासी ने कहा कि ये करारदाद पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के खिलाफ प्रोपेगेंडा है। ये भी कहा कि ये करारदाद सहूनी साजिश है जिसे मुकम्मल होने नहीं देंगे। आपको बताएं, हनीफ अब्बासी ने यह भी कहा है कि यह करारदाद पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के खिलाफ प्रोपेगेंडा है और यह करारदाद सहूनी साजिश है जिसे मुकम्मल होने नहीं देंगे। हाल ही में अमेरिकन कांग्रेस के अंदर होने वाली जो रेजोल्यूशन है जो पास करवाई गई है उसके ऊपर बात करना चाहता हूं, जिसमें यह कहा गया है कि पाकिस्तान में जो इलेक्शन हुए हैं उस हवाले से तहकीकात की जाए। मैं इसके पस मंजर में जाऊंगा कि ये जो रेजोल्यूशन है इसके पीछे कौन है। वो जो जहाज उड़ाए गए क्रिकेट मैच के दौरान उसके पीछे कौन है कि इस रेजोल्यूशन के पीछे ये बात भी शामिल है कि जावेद बरकी साहब जो कि बानी पीटीआई के कजन हैं, शहबाज गिल और एक मोहम्मद डॉक्टर आसिफ, ये जो मिलियंस ऑफ डॉलर हैं ये उन्होंने इन्वेस्ट किए। पहली दफा रेजोल्यूशन नवंबर 2023 में लाई गई, फिर उनकी फॉरेन अफेयर की कमेटी में भेजी गई, पूरा इसका पीछा किया गया। अब हो क्या रहा है
کہ مسلح افواج کے خلاف ایک پروپیگنڈا کے تحت، کیونکہ یہ جو ایٹمی قوت ہے، طاقت ہے، یہ آپ سے پھر مانگی جائے گی نا، پھر آپ سے مانگی جائے گی، نہیں دیں گے تو چھینی جائے گی، کیونکہ جو اس کی حفاظت کرنے والے ہوں گے ان کو ہم نے کمزور کرنا ہے۔ اپنی ذات کو مقدم نہ رکھیں، اس پاکستان کو مقدم رکھیں۔ پاکستان ہے تو ہم ہیں، انشاءاللہ ہم یہ صہیونی جو طاقت ہے، صہیونی جو سازش ہے، یہ کسی صورت جو ہے ہم اس کو پایا تکمیل تک نہیں پہنچنے دیں گے۔ براہ راست دیکھیے سندھ اسمبلی کا اجلاس جاری ہے، شرجیل انعام ایمن اظہار خیال کر رہے ہیں۔ یہ اس وقت پاکستان کا ایک نہایت ہی اہم مسئلہ ہے جس میں ہم سب کو جو ہے وہ فیس کرنا ہے، اس لیے میں آپ سے تعاون بھی چاہتا ہوں، آپ کو آفر بھی کر رہا ہوں کہ یہ محکمہ آپ کے محکمہ آپ فل اتھارٹی کے ساتھ جہاں دیکھیں ہمیں بتائیں، ادھر کے ایکسائز آفیسر کو بتائیں، وہاں کے پولیس اسٹیشن کو بتائیں کہ جی یہاں پہ یہ چیز چل رہی ہے، آپ اس ایریا کے ایس ایچ او کو، ڈی ایس پی کو سب ساتھ لے جائیں، بولے جی سامنے منشیات چل رہی ہے، یہ آپ اس کو خلاف کارروائی کرو۔ یہ آپ کی ہم سب کی ڈیوٹی ہے۔ اس ایوان میں صرف ہم ٹھنڈے اے سی میں بیٹھنے نہیں ہے، اس ایوان میں ہم اس لیے ہیں کہ اس صوبے کی عوام کے جتنے اس طرح کے مسائل اس کا ہم حل کریں۔ تو اس میں چاہوں گا تعاون کہ آپ لوگوں کا تعاون چلے۔ سر اس میں جیسے میں نے بتایا کہ ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ کے لیے کیبنٹ نے منظوری دے دی ہے، جو کہ آج میرے خیال سے یہ بھی ایک میڈیا کے لیے بھی انفارمیشن ہوگی۔ سر اس کے لیے ہم نے نارکوٹکس کنٹرول ونگ جو ہے، ایک سیپریٹ نارکوٹکس کنٹرول ونگ جو ہے وہ ایکٹیویٹ کیا ہوا ہے۔ پہلے وہ بنا ہوا تھا، ایکٹیویٹ نہیں ہوا تھا، لیکن ابھی بھی ایکٹیویٹ نہیں ہے اس حد تک جتنا ہونا چاہیے۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کا ریزن ہے سر اسٹے آرڈر۔ اشتہار نارکوٹکس ونگ میں آج سے 8-9 مہینے پہلے دیا جا چکا ہے، لوگوں نے اپلائی کر دیے، آئی بی اے کے ٹیسٹ کی رزلٹ آ گئی ہیں، ان کی بھرتی اس لیے نہیں ہو سکتی کہ سندھ ہائی کورٹ نے اسٹے آرڈر دیا ہوا ہے۔ سر مجھے بتائیں کہ آج لیٹس سپوز آج سے 10 دن کے بعد 15 دن کے بعد وہ اسٹے آرڈر ختم بھی ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ جب ان کے پھر بھرتیوں کے لیے 1 مہینہ لگے گا، پھر ان کو ٹریننگ کے لیے 8 مہینے 9 مہینے سال اور لگے گا۔ اگر ہم سال تک انتظار کرتے رہیں کہ یہ لوگ آئیں، بھرتی ہوں، ٹریننگ لیں، پھر یہ آ کے نوکریاں کریں گے اور پھر یہ ان منشیات فروشوں کے خلاف لڑیں گے تو کام کیسے ہوگا؟ آج جو نارکوٹکس کا ہم کام لے رہے ہیں وہ ایکسائز کی پولیس سے لے رہے ہیں، ایکسائز کی فورس سے لے رہے ہیں، جو جن کا کام کبھی پراپرٹی ٹیکس کا کام کرنا تھا، کبھی موٹر وہیکل کام کرنا تھا، وہی لوگ اس شارٹیج آف اسٹاف کی وجہ سے اب نارکوٹکس کا کام بھی کر رہے ہیں۔ تو میری التجا ہوگی، گزارش ہوگی، اور میں ڈائریکٹ جوڈیشری سے بھی اس ایوان کے ذریعے اپیل کرتا ہوں کہ خدا کے واسطے باقی چیزیں بعد میں چلتی رہیں گی، آپ یہ اسٹے آرڈر ختم کریں تاکہ ہم گورنمنٹ اپنا کام کر سکیں، کیونکہ گورنمنٹ اپنا کام نہیں کر پا رہی ہے۔ جس طرح سردار شاہ صاحب نے باقی لوگوں نے کہا کہ اسکولز ہیں، ٹیچر ہیں، چوکیدار نہیں ہیں، رات کو کوئی بینچ لے کے چلا گیا، اسکول سے کوئی کتابیں لے کے چلا گیا، پنکھے لے کے چلا گیا تو کون ذمہ داری دے گا؟ اس طریقے پورے سرکار کے جو کام ہے سارے متاثر ہو رہے ہیں، بیکاز آپ نے بین لگا ہوا ہے۔ ہوم منسٹر صاحب نے بتایا کہ جی 1 لاکھ لوگ ان کے پاس ہیں، 50,000 اسامیاں ان کے پاس موجود ہیں۔ ابھی اگر ہم لوگ سب چلا رہے ہیں کہ جی اسٹریٹ کرائم بڑھا ہوا ہے، اگر یہ 50,000 لوگ سڑکوں پہ ہوں گے تو آپ کو اور ہمیں سب کو فائدہ ہی ہے۔ تو خدا را ان چیزوں کو، ان پالیٹکس کو تھوڑا سائیڈ میں رکھیں اور ہم لوگ جو ہے وہ اپنے اسٹے آرڈر ختم کرائیں تاکہ صوبہ آگے چل سکے، تاکہ حکومت آگے اپنا کام کر سکے۔ تو سر نارکوٹکس ونگ میں ابھی ہم جو آفیسر لے کے آئے وہ ڈیپوٹیشن پہ سندھ پولیس سے لے کے آئے، اس میں بھی چیف منسٹر صاحب کی مہربانی، ہوم منسٹر صاحب کی مہربانی، اور پھر ہم نے ابھی ادھار مانگی ہے سندھ پولیس سے کہ جی ہمارے پاس فورس کم ہے، ہمیں کوئی 125 تک آپ کوئی نفری دیں کہ ہم نارکوٹکس کا کام کر سکیں۔ اس میں بھی میں شکر گزار ہوں چیف منسٹر صاحب کا، ہوم منسٹر صاحب کا، آئی جی صاحب کا، کہ انہوں نے جو ہے وہ اب ہمیں آج کل میں شاید وہ حوالے ہو جائیں گے ہمارے، تو ہم جو ایکشن ہوگا وہ مزید تیز نظر آئے گا۔ منشیات فروش آپ کو بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ سندھ بھر کی میں بات کر رہا ہوں، ہمارے بارڈرز کی بات کر رہا ہوں، جہاں پہ سندھ کے بارڈرز ہیں، چاہے وہ گھوٹکی میں ہو، چاہے وہ کشمور میں ہو، چاہے ہب میں ہو، جہاں سے منشیات یہاں آ رہی ہے ان کے خلاف سخت سے سخت ایکشن ہوگا، اور اس میں 0 ٹالرنس ہے، اور اللہ کا بہت بڑا کرم بھی ہے، کوئی نہ کوئی ڈر ہے نہ کوئی خوف ہے۔ سر اس کے علاوہ ہم نے ایکسائز میں ایک ریپڈ ریسپانس فورس بھی اس کا قیام عمل میں لے آئے ہیں۔ اس میں ہمارے پاس کچھ لاجسٹک کے ایشوز تھے، اس کے باوجود وہ فورس 24 گھنٹے اور 7 دن کام کرے گی، اور اس کے لیے ہم نے ڈیڈیکیٹڈ ایک کمپلینٹ سینٹر بھی بنا لیا ہے
جس میں وہ ڈرگ ریلیٹڈ کمپلینٹ ہوگی، اس کی ہم نے نمبر بھی ہے 111374634 111374634 یہ کمپلینٹ سینٹر نمبر ہے کہ جب بھی آپ کو پتہ چلے کہ کوئی منشیات کا کاروبار کر رہا ہے، کہیں سے آپ کو اطلاع ملے، بنانے جا رہے ہیں جس میں ڈرگ ٹیسٹنگ جو ہے وہ فاسٹ ٹریک پہ ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک کوارڈینیشن کمیٹیز نارکوٹکس کی بنانے جا رہے ہیں ڈویژن لیول پہ اور ڈسٹرکٹ لیول پر۔ ہم چاہ رہے ہیں کہ ڈویژن لیول اور ڈسٹرکٹ لیول پر جو ہے نارکوٹکس کی وہ کوارڈینیشن کمیٹیز ہو، تاکہ ہر ضلع، ہر تحصیل، ہر شخص جو ہے وہ اس مہم کا حصہ بنے اور ہم اس لعنت کو یہاں سے ختم کر سکیں۔ سر اب میں آپ کی اجازت سے بات کروں گا ٹرانسپورٹ پر۔ محکمہ ٹرانسپورٹ جو کہ اس وقت اشد ضرورت بھی ہے پورے پاکستان میں اور خصوصی طور پہ سندھ میں، کیونکہ جو بھی اس وقت انفلیشن آئی ہوئی ہے، جو بھی مہنگائی کا طوفان ہے، جو بھی اس وقت ملک میں جو اس وقت چیلنجز ہیں، اس میں صرف ایک ہی حل ہے کہ آپ عوام کو زیادہ سے زیادہ سہولت دیں، عوام کو زیادہ سے زیادہ آپ ان کو کوئی رعایتی چیزیں دیں جس سے لوگ جو ہیں وہ اپنا کام کر سکیں۔ سر اس میں میں پہلی بات کر لوں کہ میں اس 100 دن کی بات کر رہا ہوں نا، پہلے جو کیا وہ سب کے سامنے کوئی چھپی بات نہیں۔ اس 100 دن میں ہم نے کیا کیا؟ میں نے کہا کہ ہاں میں ایز اے منسٹر میں احتساب کے لیے یہاں پہ موجود ہوں، اس اسمبلی کا ہر رکن کو جواب دینے کے لیے میں موجود ہوں، اور اس صوبے کی عوام کو کہ 100 دن میں ہم نے کیا کیا کیا۔ سر اس 100 دن میں ہم نے پہلے ایک شٹل سروس چلائی جو انٹیگریشن تھی بٹوین اورنج لائن اینڈ گرین لائن۔ جو گرین لائن بنی ہوئی تھی BRT اور پھر جو اورنج لائن بنی تھی اس کا بیچ میں ایک اسپیس تھا جو خالی تھا، تو اورنج لائن BRT کو اب وہاں تک انٹیگریشن اس کی ہو گئی ہے۔ ہم نے انہی 100 دنوں میں اورنج لائن اور گرین لائن کی انٹیگریشن کر دی، تو اس میں ہم نے ایک شٹل سروس سٹارٹ کی۔ پھر سر اس کو آگے بھی ہم نے ایک پلان کر چکے ہیں، اس کے بھی ٹینڈر ہو چکا ہے کہ گرین لائن اور اورنج لائن ابھی تو ہم نے صرف شٹل سروس کے ذریعے انٹیگریٹ کیے، اب اس کا ہم ٹریک بھی انٹیگریٹ کرنے جا رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں اس سے اس علاقے کے لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے۔ سر دوسری یلو لائن BRT، یلو لائن BRT $438 ملین کا پروجیکٹ ہے، 61 بلین روپیز کا یہ پروجیکٹ ہے۔ سر یہ پروجیکٹ جو تھا، پھر میں آؤں گا کیئر ٹیکر گورنمنٹ پہ۔ یہ پروجیکٹ ہم نے پیپر میں ہمارا چل رہا تھا، کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے سر اتنی سست روی رکھی کہ اس پروجیکٹ پہ کو ٹچ ہی نہیں کیا۔ جب پہلے ہی حکومت آئی، کیبنٹ بنی، چیف منسٹر صاحب نے ہمیں بلایا تو ورلڈ بینک کے وفد کے ساتھ میٹنگ تھی، اس میں اس کی جو ماڈلٹی تھی وہ تھی انسیٹسفیکٹری ورک تھا یہ، کیونکہ اس کی سپیڈ کم تھی۔ سر چند دنوں میں ہم نے اس کام کو آگے بڑھایا اور ہم نے اس پروجیکٹ کو، ان کے جو ٹارگٹس تھے وہ تھے کہ جی ہمیں اس پروجیکٹ کو جون میں شروع کرنا ہے، جو ٹارگٹس تھے۔ جیسے ہی پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت آئی اور یہ محکمہ پھر ہمیں ملا تو وہ کام سپیڈ اپ کیا گیا، اور جو کام جون میں ہم نے شروع کرنا تھا وہ ہم نے اپریل میں شروع کر کے دکھا دیا، 2 ماہ پہلے۔ اور اب جو ان کی رپورٹ انشاءاللہ تعالیٰ آئے گی چیف منسٹر صاحب کے پاس، جب وہ نیکسٹ میٹنگ ہوگی ورلڈ بینک میں، تو میں ایڈوانس میں انشاءاللہ تعالیٰ چیف منسٹر صاحب کو بتاؤں کہ یلو لائن BRT میں آپ کے پاس رپورٹ سیٹسفیکٹری آئے گی الحمدللہ۔ یہ فرق ہے ایک ان الیکٹڈ گورنمنٹ میں اور الیکٹڈ گورنمنٹ میں جو پین رکھتی ہے۔ اس میں سر ایک اور ہمارا تھا ڈیپوز کا، بس ڈیپوز جو ہیں یلو لائن BRT، کراچی کے دوست غور سے سنیں کیونکہ یہ بہت ہی اہم پروجیکٹ ہے اور ہم سب کے لیے اہم پروجیکٹ، اور یہ پروجیکٹ آگے 100 سال تک آپ کے ہمارے جو ہے وہ بسز کے ٹرانسپورٹ کے ایشوز کو ریزالو کرتا رہے گا۔ اس میں یہ پہلا جو اس کی پہلے شروع میں RFP تھی، اس میں یہ سنگل اسٹوری ایک بس ڈیپو بن رہے تھے۔ جیسے یہ گورنمنٹ ہماری آئی، مطلب یہ منسٹری مجھے ملی، تو میں نے ان کو یہ کہا کہ جی کراچی میں مین مسئلہ ہی ہمیشہ زمین کا ہوتا ہے کہ ہمارے بس سٹاپس نہیں ہیں، بس سٹینڈز نہیں ہیں، اور زمین کی بڑی شارٹیج ہوتی ہے، تو آپ اس کو سنگل اسٹوری بس سٹینڈ کو آپ ڈبل اسٹوری بنا دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ پوری ڈیزائننگ چینج ہوگی، پوری ڈرائنگ چینج ہوگی۔ میں نے کہا بھلے ڈیزائننگ چینج ہو، ڈرائنگ چینج ہو، لیڈر آف دا اپوزیشن صاحب میں آپ کا تھوڑا توجہ چاہوں گا، آپ پیپر بھیج رہے ہیں اپنے باہر۔
اچھا میں نے کہا جی بھلے ڈیزائن چینج ہو, ڈرائنگ چینج ہو, آپ اس کو ڈبل سٹوری بس سٹینڈ بنائیں تاکہ ان فیوچر, آج تو آپ صرف 350 بسز کے لیے بنا رہے ہیں, کل کو اگر ہماری پاپولیشن بڑھتی ہے, ہمیں 400-500 اور بسیں ڈالنی پڑے تو ہمارے پاس آپشن موجود ہو, اس وقت ہم ٹریک یا زمینیں نہ ڈھونڈ رہے ہوں. تو الحمدللہ وہ دوبارہ ریوائز ہوئی ڈرائنگ, وہ جو سنگل سٹوری. سندھ اسمبلی کا اجلاس جاری ہے. شرجیل انعام ایمن اظہار خیال کر رہے ہیں. دیگر خبریں شامل کریں گے ایک بریک کے بعد. سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان نے قومی اسمبلی میں اپنی تقریر کو سینسر کرنے کو غیر جمہوری رویہ قرار دیا. تقریر کے بعد پارلیمنٹ ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پارلیمنٹ بالاتر ہے. یہ بھی کہا کہ اس میں ہر ادارے کو زیر بحث لایا جا سکتا ہے. تقریر کو سینسر کرنا غیر جمہوری رویہ ہے جس کی وجہ سے جمہوریت اپنا مقدمہ ہار رہی ہے. دیکھیے پارلیمنٹ بالاتر ہے, اگر وہ سپریم ہے تو اس کی سپرمیسی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ہر ادارے کو زیر بحث لا سکتے ہیں. پھر بجٹ تقریر, کیا بجٹ میں ریاستی اداروں کے لیے فنڈ مختص نہیں ہوئے؟ جب فنڈ مختص ہو گئے پاکستانی خزانے سے ہوں گے تو ممبر نہیں بولے گا اس کے اوپر, تو پھر ایوان کس لیے بنایا گیا ہے؟ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایوان عوام کا نہیں اسٹیبلشمنٹ کا ہے. مولانا صاحب یہ IMF کے حوالے سے وزیر اعظم نے جو بات کی ہے کہ ان سے مل کے ہم نے یہ بجٹ بنایا ہے, تو یہ آج کی بات تو نہیں ہے, ہمیشہ سے ہمارے ملک کی معیشت وہی بناتے ہیں. ہر سال جو بجٹ پیش ہوتا ہے, اور اس دفعہ تو وزیر خزانہ بھی انہوں نے بھیج دیا. ایسی کیا گفتگو تھی کہ آپ کو سینسر کرنا پڑا؟ یہ تو ان سے پوچھیں, یہ غیر جمہوری عمل ہے. میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ جمہوریت اپنا مقدمہ ہار رہا ہے, یہ ان رویوں سے جمہوریت ہار رہا ہے. عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ شہباز شریف نے مان لیا ہے کہ یہ بجٹ IMF کا ہے, IMF نے ہی بنایا ہے. عدالت کے باہر گفتگو میں شیخ رشید نے کہا کہ یہ عوام دشمن بجٹ ہے. آج شہباز شریف نے کہا یہ IMF کا بجٹ ہے, تو تم IMF کے پاس چلے جاؤ, پھر IMF کی تنخواہیں بھی دو ہمیں. آج شہباز شریف نے کہا یہ بجٹ ہم نے نہیں بنایا, IMF نے بنایا ہے. آپ کو اندازہ ہی نہیں کہ بجلی کا بل نہیں دیا جا سک رہا. آپ تیار رہیں, 30 اگست میں نے دی ہے, انشاءاللہ تعالیٰ 30 اگست سے پہلے قوم جو ہے وہ آپ سے حساب مانگے گی. غریب حلق سے لے کے فلک تک مہنگائی کی زد میں ہے, وہ باہر نکلے گا اور اس حکومت کو انشاءاللہ ختم کر کے رہے گا اور عوام کی حکومت آئے گی. یہ حکومت جو ہے جی عقل سے آ رہی ہے, ان کو اندازہ ہی نہیں. غریب نے وہی تباہی کرنی ہے جو کینیا میں ہوئی ہے. کینیا کی فلم پاکستان میں دہرائی جا سکتی ہے. غریب بھوک سے مر رہا ہے, کرائے سے مر رہا ہے, فیس سے مر رہا ہے.